السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے آپ کے سبق کا پہلا لیسن ہجرت نبی کا خلاصہ۔ یہاں پہ میں تھوڑے سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتا دیتی ہوں جو اس خلاصے میں سے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم، مکہ سے ہجرت، حضرت علی کو امانتیں سونپنا، ابو جہل کی رائے اور چند صحابہ کا پہلے ہی مدینے کی طرف چلے جانا، سراقہ بن حسم کا تائب ہونا اور والہانہ استقبال مدینے والوں کا۔ یہ چند پوائنٹس ہیں جو اس پورے لیسن میں آپ کو پتہ چلیں گے۔ تو خلاصے کی طرف آتے ہیں کہ ہجرت نبی کا خلاصہ کیسے ہم سٹارٹ کرنا ہے۔ ویسے ہم اس کو شروع ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے بک کا لیسن ہوتا ہے کہ نبوت کا 13واں سال تھا اور تلوار کی جنکاریں تھیں، تو آپ نے یہ ایسے ہی سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم یہ بتا دیں کہ ہجرت نبی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ نے مکہ سے ہجرت کی، کیونکہ تبلیغ اسلام کے لیے مکہ میں پیش آنے والی مشکلات اور اہل مکہ کی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ حالانکہ قریش مکہ نے مال و اسباب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آج رات تم میرے بستر پہ سو جانا اور کل صبح امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر لیا، تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر دیا، لیکن قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر گھر سے نکلے اور کعبہ کو دیکھ کر فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ بڑا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خلاصے میں ہم مارکر سے لکھتے ہیں، تو یہ کچھ کوٹیشنز ہیں، جیسا کہ یہ کہ مکہ تو مجھ کو دنیا سے سب سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے، تو آپ نے اس کو مارکر سے لکھنا ہے، اور کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ جو اور ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مارکر سے لکھنا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے غار ثور میں پناہ لے لی، اور صبح قریش کی جب آنکھیں کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا کر برہم ہوئے، اور کچھ دیر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم میں محبوس رکھا، یعنی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم میں قید کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش جاری رکھی، اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا انعام ایک خون بہا رکھا۔ ایک خون بہا کی قیمت اس وقت اس دور میں عرب میں 100 اونٹ کے برابر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں رہے، اور وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام روزانہ شام کو آپ کو دودھ دے دیا جاتا، اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کھانا دے کر آتی تھی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے غار تک پہنچے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار بھی دیے جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو اس لالچ میں سراقہ بن حسم انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے نکلتا دیکھ لیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے فال نکالی، جو کہ صحیح نہیں نکلی، لیکن انعام کی لالچ تھی، تو اس نے پھر دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا، لیکن گھوڑا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دھنس گیا۔
تو اس سے اس کی ہمت جو ہے وہ پست ہو گئی، یعنی کہ ہمت جواب دے گی، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر امن کی تحریر لکھ دی اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہمیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی مدینہ میں تشریف لے گئے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں تو ایک یہودی جو ہے وہ اس نے قلعے پہ چڑھ کر دیکھا اور قرائن سے پہچانا، یعنی کہ آپ کی شکل و صورت سے پہچان کر فرمایا، اہل عرب تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ یعنی اس کو بھی آپ نے نا مارکر سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہائی لائٹ ہونا چاہیے۔ اہل عرب تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا، تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو یہ بیٹا آپ کا لیسن کا خلاصہ تھا، ہجرت نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تھی۔ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے۔ تھینک یو۔